بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر 2022 تک پاکستان پر کل بیرونی قرضہ 126.3 ارب ڈالر تھا۔ اس میں سے 70% قرض یعنی 97.5 ارب ڈالر حکومت پاکستان نے بلا واسطہ دنیا بھر کے مختلف قرض دہندگان اداروں سے لیا، جبکہ 7.9 ارب ڈالر کا قرضہ حکومتی اداروں نے لیا۔ پاکستان نے جن زرعی اداروں سے قرضہ لیا اس میں بیرونی مالیاتی اداروں سے، بیرونی بینکوں سے، کمرشل لون، پیرس کلب سے لیا جانے والا قرض اور چین سے لیا جانے والا قرض شامل ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے لیا جانے والا قرض تقریباً 45 ارب ڈالر ہے۔ ان میں ورلڈ بینک سے 18 ارب ڈالر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 15 ارب ڈالر، جبکہ IMF سے 7.6 ارب ڈالر کا قرض شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ قرض پاکستان اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بھی وصول کر چکا ہے۔ ورلڈ بینک اور دیگر بین الاقوامی ترقیاتی اداروں سے لیا جانے والا قرض پاکستان کی معیشت کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا خطرہ چین کے بینکوں اور دیگر اداروں سے لیا جانے والے قرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ IMF اور دیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے لیا جانے والا قرض رعایتی قرض ہے، جن پر شرح سود کمرشل لونز کی نسبت کم ہے اور انہیں 18 سے 30 سال میں مختلف دورانیے کی اقساط میں ادا کرنا ہے۔ 2022-23 کے مالیاتی سال میں پاکستان نے ان اداروں کو قرض کی مد میں 4.5 ارب ڈالر رقم ادا کرنی ہے، جو کہ کل بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا محض 5% ہے۔ پاکستان نے 22 ممالک جن میں فرانس، جرمنی، جاپان اور امریکہ بھی شامل ہے پر مشتمل پیرس کلب سے 8.5 ارب ڈالر کا قرض لے رکھا ہے، جس پر شرح سود محض 1% ہے اور اسے 40 سال میں ادا کرنا ہے۔ جن قرضوں سے معیشت کو زیادہ خطرہ ہے ان میں چین اور دیگر ممالک کے بینکوں سے لیے گئے کمرشل لونز ہیں، جن پر شرح سود بہت زیادہ ہے اور انہیں ادا بھی 3 سے 5 سال کی قلیل مدت میں کرنا ہے۔ بیرونی بینکوں کے کمرشل قرضہ جات دسمبر 2022 کے آخر تک 7 ارب ڈالر تھے، جو اس سال کے آخر تک 9 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ چین سے کل قرضوں کی مد میں پاکستان نے 27 ارب ڈالر لے چکا ہے۔ ان میں سے 10 ارب ڈالر چین کی حکومت کا پاکستان کی حکومت کو دیا جانے والا قرض، جبکہ 6.2 ارب ڈالر پاکستان کے مختلف سرکاری کاروباری اداروں کو دیا جانے والا قرض ہے۔ اس کے علاوہ 7 ارب ڈالر چین کے کمرشل بینکوں کا لون ہے۔ اپریل 2023 سے جون 2026 تک اگلے 3 سالوں میں پاکستان کو بیرونی قرضوں کی مد میں 70.5 ارب ڈالر جمع کرانے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کا کل GDP 350 ارب ڈالر ہو، اس کے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ اس سال جون تک پاکستان کو چین کے کمرشل لونز اور دیگر قرضہ جات کی مد میں کل 2.4 ارب ڈالر ادا کرنا تھا، تاہم حکومت پاکستان کو امید تھی کہ چین ان اقساط کو ادائیگیوں میں رعایت دے گا۔ اگر پاکستان اس سال تمام قرضوں کی ادائیگی میں اور رعایتوں کے ساتھ تمام قرض دہندگان کو رقم جمع بھی کرا دے تو پھر بھی سر سے تلوار ٹلنے والی نہیں کہ اگلے مالیاتی سال میں پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں مزید 25 ارب ڈالر دینے ہیں۔ ایسے ہی مالیاتی سال 2024-25 میں پاکستان کو تقریباً 25 ارب ڈالر چین اور دیگر اداروں کو قرض کی مد میں واپس کرنا ہے، جبکہ اس سے اگلے سال تقریباً 23 ارب ڈالر۔ ان تمام قرضہ جات کی ادائیگیوں کے لیے اور مستقبل میں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنے آمدن اور معیشت کو بڑھانا ہوگا۔ اس حوالے سے ایکسپورٹ میں اضافہ، امپورٹ میں کمی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے زر مبادلہ اور بین الاقوامی کمپنیوں سے فارن انویسٹمنٹ میں اضافہ کے لیے منصوبہ بندی، پالیسی سازی اور بہتر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ بیرون ملک سے آیا زر مبادلہ اور ہونے والی ایکسپورٹ کل امپورٹ کی مالیت سے زیادہ ہو۔ پچھلے 3 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجا جانے والا پیسہ 164 ارب ڈالر رہا، جبکہ کل امپورٹ کی مالیت 170 ارب ڈالر رہی، گویا ملک سے پیسہ باہر گیا۔ یہ فرق اگلے سالوں میں اور بڑھنے کا اندیشہ ہے کیونکہ IMF کے مطابق پاکستان کی اگلے سالوں کی ایکسپورٹ 28 سے 29 ارب ڈالر رہے گی، جس کی بڑی وجہ ملک کے معاشی اور سیاسی حالات کے پیش نظر مختلف کاروباروں اور فیکٹریوں کا بند ہونا ہے۔ سیاسی اور معاشیت میں استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کے فقدان کے باعث ملک میں فارن انویسٹمنٹ پچھلے کئی سالوں سے اوسط 2 ارب ڈالر سے زائد نہیں ہو سکی، جبکہ آئندہ سالوں میں یہ بڑھنے کی بجائے کم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب یہ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ ہر سال مراد کی مد میں 18 ارب ڈالر سے زائد ہڑپ کر جاتی ہے، اور یہ دنیا کی وہ اشرافیہ جس میں بیوروکریسی، جاگیردار، صنعت کار، محافظ، پراپرٹی ڈیلر، بیوروکریٹس، قاضی اور دیگر حکومت کے افسران مراد کے نام پر 18 ارب ڈالر لیتے ہیں، گویا ملک کے بجٹ کا آدھے سے کچھ کم صرف ان کی مراد پر صرف ہوتا ہے۔ جب جیب میں اتنا بڑا سوراخ ہو تو ملک کا دیوالیہ نہیں ہونا تو اور کیا ہونا۔ یہ تمام پیسہ ملک کے نوجوانوں، انسانوں کی ترقی، انہیں غربت سے نکالنے، روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں لگ سکتا تھا، لیکن یہ سب پیسہ صرف مراد کے نام پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس سے ملک کی معیشت کو ٹکے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پراپرٹی کا کاروبار جس پر ٹیکس کی چھوٹ نہایت کم ہے اور اس سے پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہی جاتا ہے اور کوئی مصنوعات نہیں بنتی جنہیں ایکسپورٹ کیا جا سکے۔